اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہوں میں شمار فرما رہے ہیں۔ تو ان چاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب سے اس طرح بڑے گناہوں میں ذکر فرمایا۔ الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، ناحق طور پر کسی کو قتل کرنا، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے اور انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ریح الجنہ یراح من مسیر 500 عام، جنت کی خوشبو 500 سال سے کی مسافت سے فاصلے سے محسوس ہو جاتی ہے۔ جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبودار بنایا ہے کہ 500 سال کے فاصلے پر اگر کوئی شخص جنت سے موجود ہے، دوری پر موجود ہے، اس کو جنت کی خوشبو آ جائے گی، وہ جنت کی خوشبو محسوس کر لے گا۔ جنت کی خوشبو آپ فرماتے ہیں کہ ریح الجنہ یراح من مسیر 500 عام، 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن یہی جنت کی خوشبو لا یجدھا، یہ وہ شخص نہیں پا سکتا کہ جو عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان۔ جنت کی خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے فاصلے سے محسوس ہو جاتی ہے، وہ شخص لا یجدھا عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان اس کو نہیں پا سکتا۔ ومدمن خمر، وہ شخص جو عادتاً جو عادی ہے، شرابی اور ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، نشہ کرتا رہتا ہے، تو نشے کا عادی وہ اس کو نہیں پا سکتا۔ اور تیسرا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی کے جس کے گھر والی وہ فحش میں، کسی برائی میں مبتلا ہے اور وہ پھر بھی اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا، وہ اس کو روکتا نہیں ہے اور اپنے گھر میں اس برائی پر وہ راضی ہے، فحش پر وہ راضی ہے۔ یہ تین آدمی آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتے، جنت کی وہ خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ اس بارے میں کچھ اور حدیث انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی، ان کا مطیع اور فرمانبردار ہونے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو والدین کی اطاعت کے حوالے سے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں سے چند احادیث آپ کے گوش گزار کی گئیں، آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اسی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کے حوالے سے جو فرامین مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے ادا ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کچھ پیش کر دیے جائیں تاکہ بات اچھی طرح اور اس کے دونوں پہلو سامنے آ جائے اور ذہن نشین ہو جائے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو، بیٹیوں کو کے زندہ دفن کرنے کو، کسی کا حق روکنے اور دوسرے سے ناحق مطالبہ کرنے کو، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں تمہارے لیے زیادہ قیل و قال کرنا، زیادہ سوال کرنا اور اپنے مال کو ناحق طور پر غلط جگہوں پر ضائع کرنا۔ تو تین چیزوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا، اور تین چیزوں سے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں پسند نہیں فرماتا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو جن تین چیزوں کے حرام کرنے کا حکم، حرام ہونے کا حکم ذکر فرمایا، ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام کر دی۔ یہ پہلی وہ بات جو آپ نے حرام ہونے کے محرمات میں، حرام ہونے میں ذکر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام کر دیا، والدین کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ دوسری چیز ذکر فرمائی ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ یہ جیسے آپ جانتے ہیں عرب کے بعض قبیلوں کے اندر یہ ایک رواج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ حرام ہے، اور ظاہر ہے کسی مومن سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وعد البنات، اور تیسری چیز ومنع وہات، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسروں کا حق تو روک کے رکھے، وہ تو ادا نہ کرے، اور دوسروں سے ناحق مطالبہ کرتے رہے کہ تمہارے ذمے میرا یہ ہے وہ ہے،
اور وہ مطالبات جو ہے وہ اپنے منوانے کی کوشش کرتے رہے، تو دوسروں کا جائز حق بھی ادا نہ کرے، اور اپنے ذمے جو واجب حق ہے دوسروں کا جائز حق وہ بھی ادا نہ کرے، اور دوسروں سے ناجائز مطالبے کرتا رہے۔ تو یہ تین باتیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں، تمہیں اس سے روک دیا ہے، منع کر دیا۔ اور جن تین چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کر دیا ہے۔ قیل و قال کا کے مفہوم میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح صحیح بخاری میں کہ بعض نے اس کا مطلب بیان کیا کثرت سے باتیں کرنا، ہمیشہ بولتے رہنا، کثرت سے باتیں کرتے رہنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جگہ ہے نہیں ہے، مطلب ہے نہیں ہے، کوئی مقصود ہے نہیں ہے، بس ان کو بولتے رہنا ہے۔ تو یہ زیادہ باتیں ناپسندیدہ ہیں، اور انسان کو اس بات کا شعور احساس ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اس کی یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور اس کی یہ باتیں اس ذخیرہ ہو رہی ہیں، اور کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ حاضر ہوگا تو یہ سارا اس کا نام اعمال ان باتوں سے بھرا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا قیل و قال۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، لوگوں کے عیوب تلاش کرتے رہنا۔ یہ دوسری بری عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے پیچھے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ اس سے کیا نکلوا رہا ہے، یہ اس سے کیا دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس سے کیا معاملہ نمٹا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو بس وہ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی بات اس کی بات، اس کی بات یہاں، اس کی بات وہاں۔ تو اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ بس اپنے کام سے کام رکھو، اپنا جو ہے وہ اپنے مطلب سے کام رکھو۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کس سے لڑ رہا ہے، کون کس سے جھگڑ رہا ہے، کون کس سے رشتہ کر رہا ہے، کس کا کس سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، دوسروں کے جو ہے وہ معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ تو وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیل و قال کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، زیادہ سوال کرنا، یہ دوسری گویا چیز ہے جو ایک عادت ہوتی ہے کہ غیر متعلقہ بات ہے، کہ آپ کو اس سے کوئی غرض ہے نہیں، اور بس پوچھے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری بات وہ پوچھے جا رہے ہیں، اور اس سے کوئی غرض متعلق نہیں۔ تو آدمی کو بس وہ سوال کرنا چاہیے جو آدمی کے اپنے عمل سے متعلق ہے، اور آدمی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو آدمی پوچھے کہ میں یہ عمل کروں، صحیح ہے نہیں ہے، اس سے متعلق عمل کرنا میرے لیے اچھا ہوگا نہیں ہوگا، جائز ہوگا نہیں ہوگا۔ تو بس وہ جو انسان کے اپنے عمل سے متعلق ہے اور انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہے، اسی سے متعلق وہ پوچھ تاچھ کرے، سوال و جواب کرے۔ بیکار کے سوالات کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا۔ آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، میری ملکیت ہے، میں جیسے چاہوں صرف کروں، جیسے چاہوں خرچ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو تم غلط جگہ پر، اس کو تم بے جا جگہوں پر ضائع نہیں کرو گے۔ جہاں واقعی ضرورت ہے، تمہاری دنیا کی ضرورت ہے، بے شک وہ بھی تمہاری ضرورت ہے، اس میں صرف کر سکتے ہو، آخرت کی تمہاری ضرورت ہے، وہاں صرف کر سکتے ہو۔ تو جہاں اس کو تمہیں دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے، تمہیں حاصل ہوتا ہے، وہاں تم ضرور صرف کرو، وہاں سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے۔ لیکن ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی غرض متعلق نہیں ہے، کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اور وہاں پر مال جو ہے وہ صرف کرنا، اس کو ضائع کرنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح ضائع کرنا، ضائع ہونا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو اس سے تمہیں بچنا چاہیے، اس سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو تین چیزیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، ووعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو، ومنع وہات، دوسروں کا حق روکنے اور دوسروں سے ناحق مطالبہ کرنے کو، وَكَرِهَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قیل و قال کرنا، وَكَرِهَ لَكُمْ قیل وقال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، بے جا سوالات، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو باقی چیزیں آ گئی ہیں ساتھ میں، یہ 6 چیزیں جیسے میں نے عرض کیا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، آپ نے اس میں بیان فرمائی عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ صحیح بخاری ہی کی روایت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ الا ادلکم باکبر الکبائر،
میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت بڑے، بہت زیادہ انسان کی ہلاکت کا سبب بننے والے ہیں؟ ایک دفعہ پوچھا، دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ آپ نے پوچھا الا ادلکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ عرض کیا آپ نے یا رسول اللہ ضرور بتائیے، ہمارے فائدے کی بات ہے، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی دوسرے نمبر پر، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑے گناہ کے طور پر ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ملا کر جس کو ذکر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو اہتمام کے لیے آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، جھوٹی گواہی، اور یہ بار بار آپ ارشاد فرماتے رہے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ یہاں ذکر فرمایا، ویسے کبیرہ اور بڑے گناہوں کا ذکر اور احادیث میں اور بھی آیا ہے، یہاں آپ نے یہ تین ذکر فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حدیث صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، آپ نے چار ذکر فرمائے، آپ نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، بڑے گناہ جو ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا باعث ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق طور پر قتل کرنا ہے، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے رہنا۔ تو یہ جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے اور یہ بھی کوئی بری بات ہے، اور بات بات پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں، بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہوں میں شمار فرما رہے ہیں۔ تو ان چاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب سے اس طرح بڑے گناہوں میں ذکر فرمایا، الکبائر الاشراک باللہ، بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، ناحق طور پر کسی کو قتل کرنا، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے اور انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ ریح الجنہ یراح من مسیر 500 عام، جنت کی خوشبو 500 سال سے کی مسافت سے، فاصلے سے محسوس ہو جاتی ہے۔ جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبودار بنایا ہے کہ 500 سال کے فاصلے پر اگر کوئی شخص جنت سے موجود ہے، دوری پر موجود ہے، اس کو جنت کی خوشبو آ جائے گی، وہ جنت کی خوشبو محسوس کر لے گا۔ جنت کی خوشبو آپ فرماتے ہیں کہ ریح الجنہ یراح من مسیر 500 عام، 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن یہی جنت کی خوشبو لا یجدھا، یہ وہ شخص نہیں پا سکتا کہ جو عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ جنت کی خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے، فاصلے سے محسوس ہو جاتی ہے، وہ شخص لا یجدھا عاق لوالدی، اپنے والدین کا نافرمان اس کو نہیں پا سکتا۔ ومدمن خمر، وہ شخص جو عادتاً جو عادی ہے شرابی اور ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، نشہ کرتا رہتا ہے، تو نشے کا عادی وہ اس کو نہیں پا سکتا۔ اور تیسرا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی کے جس کے گھر والی وہ فحش میں، کس برائی میں مبتلا ہے، اور وہ پھر بھی اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا، وہ اس کو روکتا نہیں ہے، اور اپنے گھر میں اس برائی پر وہ راضی ہے، فحش پر وہ راضی ہے۔ یہ تین آدمی آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتے، جنت کی وہ خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ اس بارے میں کچھ اور حدیث انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی، ان کا مطیع اور فرمانبردار ہونے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔